یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری سال کا پہلا دن، اور اس دن پوری دنیا میں جشن کا سماں ہوتا ہے، نیا سال منایا جاتا ہے، نیو ایئر۔ قرون وسطی میں بہت سے مسیحی ممالک سال کے آغاز کو کسی نہ کسی مذہبی تہوار سے مناتے۔ یہ کیتھولک چرچ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے تھا، جیسے 25 دسمبر جو ہے وہ ولادت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ایسٹر کے طور پہ۔ یورپ کے مشرقی ممالک جو ہیں وہ اس طریقے سے بالکل علیحدہ رہے، کیونکہ وہ آرتھوڈکس چرچ سے منسلک تھے۔ وہ اپنا سال 988 سے ہی 1 ستمبر کو مناتے رہے۔ انگلینڈ میں 1 جنوری کو بطور نئے سال کے تہوار کے طور پہ منایا جاتا رہا، لیکن 12ویں صدی سے 1752 تک انگلینڈ کا نیا سال 25 مارچ یوم مریم سے شروع ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق چارلس اول کو 30 جنوری 1648 کو سزائے موت دی گئی۔ تاریخ دانوں نے اس تاریخ کو 1 جنوری سے شروع ہونے والے سال کے مطابق رکھنے کے لیے سن کو تبدیل کر کے 1649 کر دیا۔ بہت سے مغربی ممالک نے عیسوی تقویم اپنانے سے پہلے ہی 1 جنوری کو سال تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر اسکاٹ لینڈ نے 166 میں اسکاٹش نئے سال کو 1 جنوری کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ انگلینڈ، آئرلینڈ اور برطانوی کالونیوں نے 1752 میں 1 جنوری سے سال تبدیل کرنا شروع کیا۔ اسی سال سپٹمبر میں پورے برطانیہ اور برطانوی کالونیوں میں عیسائی تقویم متعارف کرائی گئی، اور یہ دونوں تبدیلیاں نیو اسٹائل ایکٹ 1750 کے تحت کی گئیں۔ اب آدھی دنیا سے زیادہ، میرے خیال میں پوری دنیا ہی 1 جنوری کو اپنا نیا سال تبدیل کرتی ہے، نیو ایئر مناتی ہے اور نئے سال کا آغاز کرتی ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنے اپنے طور پر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح سے اسلامی سال کا آغاز 1 محرم سے ہوتا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق شاید ہی کوئی ملک جو مسلمانوں کا ہو یا اسلامی ملک جسے کہیں، اپنے سال کا آغاز محرم کے پہلی تاریخ سے کرتا ہو۔ ہم سب مسلمان 1 جنوری ہی کو اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، دفاتر میں بھی، یعنی سرکاری طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو جنوری میں بہت سارے واقعات ہوئے، ہم چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو 153 قبل مسیح رومی کونسل نے اپنے دفتروں میں نئے سال کا آغاز کیا۔ 45 قبل مسیح جولینی تقویم نے رومی عوامی کیلنڈر پر اثر ڈالتے ہوئے 1 جنوری کو سال کا پہلا دن قرار دیا۔ 42 BC بیفور کرائسٹ یا قبل مسیح رومی سینٹ نے جولیس سیزر کو خدا کا درجہ دے دیا۔ 69 عیسوی میں جرمینا سپیریئر نے گالیا کی وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بغاوت کر دی اور ویٹلس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1960 میں اسوان بند کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ 1992 میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی اور قائد الطاف حسین نے برطانیہ کے شہر لندن میں جلاوطنی اختیار کر لی۔ 1998 میں رفیق تارڑ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 630 عیسوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب اپنے جانثاروں کے ساتھ فیصلہ کن معرکے کے لیے روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے بغیر کسی خون خرابے کے فتح حاصل کر لی۔ 2007 عیسوی بلغاریہ اور رومانیہ کی یورپی یونین میں شمولیت۔ 1985 میں انٹرنیٹ کا ڈومین نام سسٹم تخلیق کیا گیا .com۔ 1 جنوری 1985 برطانیہ میں موبائل فون کی پہلی کال ووڈا فون سے ملائی گئی۔
یکم جنوری 1983 آرپانیٹ باضابطہ طور پر انٹر پروٹوکول انٹرنیٹ میں تبدیل ہوئی۔ 1956 میں سوڈان میں مصر اور برطانیہ کے مشترکہ راج کا خاتمہ ہوا۔ 1948 تقسیم ہند کے بعد بھارت نے پاکستان کو واجب الادا 550 ملین روپے دینے سے انکار کر دیا۔ 1945 فرانس کی اقوام متحدہ میں شمولیت، برٹش انڈیا میں معیاری وقت کا نفاذ عمل میں آیا، کیوبا سے اسپینی تسلط کا خاتمہ ہوا، لیڈویا نے سرکاری طور پر یورو کرنسی کو اپنایا اور 18واں یورو زون ملک بن گیا۔ یہ تھے یکم جنوری کو ہونے والے واقعات۔ اور اب اگر دیکھا جائے کہ کون سے اہم لوگ یکم جنوری کو پیدا ہوئے، 766 امام علی رضا موسیٰ کاظم کے فرزند اور اہل تشیع کے 8ویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ ستیندرہ ناتھ برس بھارتی ماہر طبیعیات اور ریاضی دان 1894 میں پیدا ہوئے۔ عبد الکریم گدائی سندھ کے معروف اور عوامی انقلابی شاعر 1901 یکم جنوری پیدا ہوئے، اور یکم جنوری 1904 سابق صدر پاکستان فضل الہی چودھری گجرات میں پیدا ہوئے۔ یکم جنوری 1927 خان محمد پاکستان کی اولین کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے، ان کی پیدائش کا دن۔ یکم جنوری 1927 وارمن ایل سمتھ امریکی ماہر اقتصادیات اور تعلیم، جن کو معاشیات میں نوبل پرائز بھی ملا۔ یکم جنوری 1944 میر ظفر اللہ خان جمالی سابق وزیر اعظم پاکستان کی ولادت کا دن۔ یکم جنوری 1944 عمر حسن احمد البشیر سوڈان کے صدر تھے، ان کی پیدائش کا دن۔ اشفاق حسین زیدی پاکستانی شاعر 1951 میں پیدا ہوئے، یکم جنوری۔ یکم جنوری 1951 نانا پاٹیکر بھارتی اداکار، گلوکار، ڈائریکٹر پیدا ہوئے۔ 1952 یکم جنوری حمدین خلیفہ ثانی قطری حکمران 7ویں تھے، یہ امیر قطر، ان کی پیدائش کا دن۔ کرنل شیر خان فخر ثوابی یکم جنوری 1970 کو پیدا ہوئے۔ وفات میں اگر دیکھا جائے 824 عیسوی میں سیدہ نفیسہ اہل بیت کی ایک نامور عالمہ تھیں، ان کی وفات کا دن ہے۔ یکم جنوری 2006 حنیف رام میں ہمارے پاکستان کے دانشور، خطاط، مصور، سیاستدان لاہور میں فوت ہوئے۔ اگر یکم جنوری کو تعطیلات دیکھی جائیں تو مسیحی عید کا دن نیو ایئر بھی ہے، یوں سمجھیں۔ مسیح کے ختنے کی عید کہی جاتی ہے، پھر مسیح کے ناموں کی عید، مریم کی سنجیدگی کا، مطلب عیسائی کافی سارے دن یکم جنوری کو مناتے ہیں۔ عالمی یوم امن یکم جنوری، یوم قانون اٹلی میں منایا جاتا ہے، سلوواکیہ کی یوم آزادی کا دن ہے، تائیوان کے قیام کا دن ہے، برونائی کی یوم آزادی کا دن ہے، ہیٹی کی یوم آزادی کا دن ہے، سوڈان کی یوم آزادی کا دن ہے، اور تنزانیہ میں یوم شجر کاری منائی جاتی ہے۔ کیوبا میں یوم کامیابی انقلاب منایا جاتا ہے، اور ایک عالمی دن بھی منایا جاتا ہے پورے دنیا میں، اور وہ ہے عالمی یوم خاندان۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔